السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ محترم میرے دینی بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں جو سیریز ہم سن رہے تھے زندگی کے اہم اسباق اور ایک دن ہزار سنتیں، آج اس کا تتمہ یعنی بالکل پورے دروس ہو گئے۔ آج آخری کلاس ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ انسان کے اعمال یعنی خواتین پر، اس کے اعمال کا دار و مدار یعنی خواتین پر ہوتے ہیں۔ اعمال زندگی کے جو اعمال ہیں خواتین پر ہوتے ہیں۔ انسان جب دنیا سے وفات پاتا ہے، جب انسان اس دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی جو گزارا ہے وہی آخری لمحات میں آئیں گے۔ آخری لمحات میں وہی کلمات آئیں گے جو پوری زندگی اس نے گزارا۔ اللہ ہم سب کو دین اور اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھے، دین کو سمجھنے والا بنائے اور دین کو سیکھنے والا بنائے۔ آمین بولو گے؟ آمین بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ دے، دینی تعلیمات اور احساس ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دینی شعور عطا فرمائے اور جو بھی سیکھتے ہیں ہم یاد رکھنے کی اللہ توفیق دے اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آج آخری کلاس ہے کہ ایک دن ہزار سنتیں جو سبق ہمارا ہے اس میں آخری کلاس اہم زندگی کے اہم اسباق پورے ختم ہو گئے۔ ایک دن ہزار سنتوں میں دو سبق باقی رہ گئے۔ پہلا سبق آج ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا۔ پہلا سبق آج ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن فی شہر۔ اقرأ القرآن فی شہر مانا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو مہینے کے اندر، ایک مہینے میں پورا قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، توجہ ہم دیں گے اپنے آپ پر، تو نماز پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی حالت بھی اگر ہم غور کریں گے، ان کے اپنے آپ پر بھی، وہ سب لوگ، میں اور آپ سبھی اپنے آپ پر بھی غور کریں گے تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی، سب سے پہلی آیت جو نازل کرا، پڑھو اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بڑی نادانی، بڑے افسوس، بڑی بیوقوفی ہم کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کی کہ قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ بیوقوفی ہے یہ۔ کیوں بولے تو اسلام بہت عظیم نعمت ہے، جن کو ملا ہے ان کو ان کے اندر بہت ساری سستی، کوتاہی، یہ خود بخود فطرتاً نہیں آئی، مول لے رہا انسان، سستی کو مول لے رہا، کوتاہی کو مول لے رہا اور خرید رہا ہے بیوقوفی کو، نادانی کو۔ افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر، تف ہے۔ جتنا بھی ہم اس کے اوپر شرمندہ ہوں بہت کم ہے، خون کے آنسو بھی بہائیں بہت کم ہے۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے دن شروع کرتے تھے، قرآن مجید کے احکام سے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کے احکام اور تعلیمات سے زندگی کا آغاز اللہ کے نبی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہنا پڑا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چلن ہے اللہ کے نبی کا، جو کچھ چلنا ہے، طور طریقے ہیں اللہ کے نبی کے، وہ سب قرآن ہے۔ قرآن جیسے عظیم نعمت، ایک عظیم معجزہ رکھتے ہوئے بھی آج ہمیں شرم کے مارے بلکہ ناکام ہوتے جا رہا ہے۔ افسوس ہے ہمارے اوپر کہ آج ہماری مسجدیں خالی اور آج ہمارے دل ایمان سے خالی اور بھرا ہے بولے تو موبائل فون کے کچرے بھرے ہیں، گناہ بھرے ہیں، غیبتیں، چغل خوریاں، یہ سب بھرے ہیں ہمارے دلوں میں۔ نہیں ہے بولے تو قرآن نہیں ہے، علم نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو بہت سخت ضرورت ہے قرآن مجید کو سینوں سے لگانے کی، بہت سخت ضرورت ہے آج ہمارے لیے کہ قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کی، قرآن مجید کا اور آسان سے آسان نسخے، آسان سے آسان رہنمائیاں میرے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ سلف صالحین بڑے اچھے انداز میں بتائیں، دن میں 5 ٹائم نماز ہے، فرض ہے 5 ٹائم، ایک ٹائم میں 4 پیج پڑھو۔ طریقہ دیکھو کتنا آسان ہے،
ایک ایک وقت کی نماز میں 4 پیج پڑھو، دن کے پورے 4 5 20، گویا آدمی ایک دن کے اندر ایک پارہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ایک پارہ ایک دن میں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ایسا 30 دن میں 30 پارے، 30 دن میں، ایک دن میں پورا قرآن ایک مہینے میں 30 پارے پڑھنا ہے، گویا 30 دن 30 پارے، ایک دن میں ایک پارہ اگر روزانہ ہم پڑھیں گے تو اگر پابندی ہمارے ہو ایک وقت کی نماز میں ایک قرآن کو ہم کھولیں ایک پارے کے اندر 20 پیج، ایسے ہی 20 4 پیج اگر پڑھیں گے تو 20 پیج ہو جائیں گے، 20 پیج ایک پارے کا ہوتا ہے۔ تو دیکھو طریقہ دیکھو کتنا آسان ہے، ایک دن میں ایک قرآن ایک پارہ، دوسرے دن میں دوسرا پارہ، ایسا پورا قرآن 30 پاروں سے ہے تو پورے مہینے کے اندر ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتنا سنہرا موقع ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، زندگی جو غنیمت ہمارے کو ملی ہے، ہم اپنے آپ پر سوچیں، اپنے آپ پر پرکھیں اپنے آپ کو کہ قرآن کتنا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بارے میں ضرور توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا سبق، آخری سبق، ایک دن 1000 سنتوں میں سونے کی سنتیں، سوتے وقت ہمیں جو سنتیں اپناتے ہیں نا، وہ اسلام کے اندر کیا سنتیں ہیں؟ پورے 17 سنتیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں مروی ہیں، جو سنتیں اکٹھا کی ہیں، وہ پورے کے پورے 17 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت کہ جو ہمیں رات میں بستر میں جاتے ہیں سونے کے لیے تو اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا سب کو یاد ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سنت ہے قل کے 3 سورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 سورتیں 3 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہتھیلیوں کو سامنے رکھ کر پھونک مارنا ہے اور پورے جسم کو جہاں تک ہمارے ہاتھ ہتھیلیاں پہنچتے ہیں وہاں تک مسح کرنا ہے بدن میں، باڈی میں، یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری سنت آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ رات میں اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی نگرانی مقرر کر دے گا، فرشتے وہاں پر رہ جائیں گے حفاظت کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، یہ تیسری سنت۔ چوتھی سنت بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، یہ دعا رات میں سونے سے پہلے پڑھنا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا مارو، پورے جتنے بھی دعائیں ہیں ایک ایک دعا ایک ایک انمول موتی کے جیسے ہے، بہترین سونے جواہرات بیچنے پر بھی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نصیب فرمایا کہ اس دعا کا مطلب دیکھو کتنا پیارا ہے، اے اللہ میں تیرے نام سے پہلو پر جا رہا ہوں، یعنی پہلو کے اوپر لیٹ رہا ہوں، سو رہا ہوں تیرے ہی چاہت سے، یعنی اگر تو چاہا تو میں اٹھوں گا، اور تو اگر مجھ پر رحم فرمایا تو یعنی میں پھر دوبارہ زندہ ہوا، دوبارہ اٹھا تو اللہ میری حفاظت فرما، اگر میں ایسے ہی وفات پا گیا یعنی اٹھ نہ سکا دنیا میں، آخرت میں آنکھ کھولا میں یعنی دنیا چھوڑ کر میں موت کے آگوش میں چلا گیا، مجھے اٹھا لیا تو اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ سیم دعا ایسی، ایک اور دعا بھی ہے، اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لك مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ۔ کتنی پیاری دعا، سیم دعا ہے، ترجمہ ایک جیسا ہے دونوں کا، اس میں ایکسٹرا جو چیز ایڈ کی گئی، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا مطالبہ کرتا ہوں، عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بہترین دعا ہے، 5ویں سنت ہے یہ۔ چھٹی سنت اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کا معنی کیا معلوم؟ اے اللہ مجھے بچا لے تیرے عذابات سے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، جب تو تمام بندوں کو اٹھا کے کھڑا کرے گا یعنی قیامت کے دن، حشر کے میدان کی جو ہولناکیاں ہیں، جو حشر کے میدان کے جو مناظر ہیں، ان تمام ہولناکیوں سے، خطرات سے اللہ مجھے بچا لے، یہ روزانہ 3 بار پڑھنے کی ہمیں تعلیم ہے۔ تو انسان کو آخرت کی تیاری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے پاس نصیب ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 7ویں دعا دیکھو، چھٹی دعا ہوئی، 7ویں دعا تسبیح، اس پر 3 بار، تحمید، اس پر 3 بار، تکبیر، اس پر 3 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار، نہیں بولے تو اللہ اکبر 4، دونوں طریقے کر سکتے ہیں، مگر 100 مرتبہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ یہ کرنے سے جو فضیلت نمازوں کے بعد کی ہے وہی فضیلت ہے، سیم فضیلت، گناہ جھاگ بھر، سمندر کے جھاگ بھر بھی گناہ ہو، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، سبحان اللہ۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے تسبیح بیان کرنے والوں کے لیے جتنی بھی مصیبتیں تکلیفیں ہیں سب ختم کر دیتا ہے۔ واقعہ آپ کو یاد رہے گا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوکر اور باندیاں یعنی غنیمت میں ملے رہتے، مال غنیمت میں کسی جنگ میں مال غنیمت میں آئے رہتے، تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوچ کر آتی ہیں کہ مجھے بھی کچھ مدد مل جائے، کسی نوکر کو میں لے کر آؤں، کسی باندی کو میں لے کر آؤں گھر کو، تاکہ گھر کے کام کاج کریں۔ وہ ایسی آس نہیں کری تھی عورت، وہ جنتی خاتون ایسے ہی خواہش نہیں کری تھی کہ کام آسان ہو جائے گا، گھر کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ نہیں سوچے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جو چکی پیستی تھی اور بندا پانی وغیرہ لاتی تھیں، ڈھوتی تھیں، اٹھاتی تھیں ڈول وغیرہ، اور ہاتھوں سے رسی جو کھینچنا تھا ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے پانی ڈھو ڈھو کے، تو اس طرح سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آسانی کے لیے کچھ لے کر آئیں، تو جب جاتی ہیں تو شرم کے مارے پوچھے بغیر واپس چلے آتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں معلوم ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی آئی تھی لخت جگر، تو فوراً گھر جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے ہیں فاطمہ گھر آئی تھی، مجھے خیال نہیں کہ کیا وجہ تھی آنے کی؟ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی میری ایسی بات تھی، یعنی میں نوکر وغیرہ لا کر اپنے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں اور میرا بوجھ ہلکا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر میں تمہارے کو بات نہ بتاؤں، اس سے بھی زیادہ اچھی چیز میں تمہارے کو نہ بتاؤں، یعنی تکلیفیں جو گھر کی ہیں، تمام گھر کی تکلیفیں مصیبتیں تمہاری دور ہو سکتی ہیں اس کام سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تسبیحات پڑھو 33 مرتبہ، تحمید پڑھو 33 مرتبہ، تکبیر پڑھو 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی۔ معلوم ہوا کہ مصیبتیں تکلیفیں دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تکبیر ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ رات کو سوتے وقت بھی اگر ہم پڑھ کے سوئیں تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں کو آسانی سے پار کرتا ہے، مگر افسوس ہمارے لیے کہ ہمارے پاس موبائل فون چپک کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ کے بنا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ 8ویں سنت، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کا معنی دیکھو، اے اللہ تمام قسم کی تعریفیں تیرے لیے جو تو کھلاتا ہے ہمیں، پلاتا ہے ہمیں، اور ہمیں رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے، پناہ کے لیے تو جگہ دیتا ہے، اور تیرے علاوہ، تیرے پناہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ نہیں ہے حقیقت میں۔ یہ ہمیں دعا پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ 8ویں سنت، 9ویں سنت، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ صبح میں بھی پڑھنا ہے، شام میں بھی پڑھنا ہے، رات کو بھی دعا ہے، 3 ٹائم دن میں، بڑی پیاری دعا ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیں، بہت بہترین ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد اس میں ایک دعا کے اندر خلاصے کی بات جو ہے کہ آپسی جو مسلمانوں کے جو بھی تعلقات ہیں، اختلافات اور انتشار، جو چغلی غیبت، یہ سب بھی ہے، اس سے انشاءاللہ دور ہو سکتی ہیں اس دعا سے۔ تکلیف کسی مسلمان کو دینا ہے، اس سے اللہ مجھے بچا لے، یہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا۔ ایمان اور اسلام پر جمے رہنے کے لیے، ایمان اور اسلام کی اصلیت کو اپنے اندر باقی رکھنے کے لیے یہ پیاری دعا ہے، بہترین دعا۔ اور 10ویں سنت، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ بھی اچھی دعا ہے، بہترین۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں اپنے رخ کو تیری طرف کر لیا، دیکھو ترجمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری طرف کر لیا، میں تیری طرف رخ ہو گیا، میری پیٹھ کو تیری طرف کر لیا، میرے چہرے کو تیری طرف کر لیا۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً، یعنی رغبت اور رہبت کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ، اللہ تیری طرف راغب ہوں، میں تیری طرف میں مائل ہوں میں۔ کتنی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ۔ ایک اللہ اور بندے، ایک بندے اور اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو بڑھاتا ہے
یہ دعا اس تعلق کو بہت قریب کرتا ہے اور مضبوط کرتی ہے یہ دعا. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو پناہ دیتا ہے اس پناہ کے ہم مطالبہ کرتے رہنا چاہیے ہم لوگوں کو. یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے. رات کے ٹائم پہ جو اس طرح ہم دعا پڑھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم سوتے ہیں، نہ جانے کیڑے مکوڑے یا بچھو وغیرہ زہریلے کیڑے، اس سے بھی انسان محفوظ ہونا ہے، اس سے بھی محفوظ ہونا ہے نا انسان کو، اور چور ڈاکو تمام سے بھی جو دشمن ہے ان سے بھی محفوظ ہونا ہے. تو یہ دعائیں انشاءاللہ بچائیں گی. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے اندر رونق لائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارا ان دعاؤں کو پڑھنے کی وجہ سے ذمہ لے لیتا ہے اپنے آپ پر. اسی طرح 11ویں دعا، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان. بڑی پیاری دعا، سبحان اللہ. لمبی دعا، طویل دعا بھی ہے. آج صبح میں درس میں بھی سنے تھے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس آیت کی تفسیر میں اس دعا کا معنی بھی یہی ہے. یہ جو اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. یہ پوری دعا اس دعا میں اور اس آیت میں، سورۃ الحدید کی آیت میں، دونوں آیتوں میں بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے. بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ زبان پہ لانے سے میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. تو اللہ کے نبی فوراً یہ آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اور رات کی یہ دعا بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں بیان کی ہے. تو بہت گہرا تعلق ہے اس آیت کا اور اس دعا کا، کہ کیا مطلب ہے. ان کے دل کے اندر آنے والی باتیں یعنی وسوسے زبان پہ لانا مجھے دشوار ہو رہا، مجھے ڈر ہو رہا، یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ایسی بات جو وہ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، مثلا اللہ کب سے ہے، یہ ایسی باتیں، یہ باتیں کیسی ہیں معلوم. صحابی رسول خود کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مواخذہ نہ کر لے میرا، اللہ وہیں پر میری گرفت نہ کر لے، مجھے پکڑ نہ لے، اللہ میرے اوپر عذاب نازل نہ کر دے. یہ ڈر صحابہ کرام کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے ہیں، اللہ هو الاول، وہ پہلے سے ہے، پہلے سے ہے. کب؟ اس کی شروعات ہمیں معلوم نہیں، کرنا بھی نہیں ہے، حرام ہے. وہ آخر تک رہے گا. آخر بولے تو دوسرا نہیں، دوسرے کو آخر بولتے ہیں. عربی میں کیا ہے؟ آخر بولے تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 100واں، 1000واں، لاکھواں، ہم گنا سکتے ہیں کتنے بھی، آخر میں آتا ہے وہ. هو الاول والآخر، عربی میں کیا ہے؟ آخر، زیر. دیکھو زیر سے کتنا بڑا فرق معلوم ہو رہا ہے. آخر بولے تو زبر دیے آخر تو دوسرا تیسرا مانا ہے. آخر بولے تو اس کی انتہا نہیں. کہاں ہے معلوم نہیں معلوم بھی کرنا نہیں چاہیے. اور معلوم کرنے کا جو سوال ہے وہ بھی حرام ہے. اسلام وہ بھی بدعات اور خرافات کو جنم دینے والا سوال ہوتا ہے. تو هو الاول والآخر، یہی دعا کے اندر بھی بتایا گیا، اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو پہلے سے ہے، تیرے سے پہلے کوئی نہیں. دیکھو وضاحت کر دی گئی اس دعا میں. اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں کا مطلب اس کے بعد کون بھی نہیں. میرے پیچھے ایک رہے گا، ان کے پیچھے ایک رہے گا، اس کو آخر بولتی ہیں. ہمیں آخر بولے تو اس کے بعد کون بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ کے بعد کوئی بھی نہیں، یہ مطلب ہے اس دعا کا. اور بڑی پیاری دعا ہے اس دعا کے اندر کہ اللہ مجھے قرض سے اور جو فقر و فاقہ ہے اس سے مجھے بچا لے. یہ بھی دعا اس کے اندر بیان کی گئی. بڑی طویل دعا ہے. ہم سب کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. 11ویں سنت ہمیں سنے ہی. 12ویں سنت آمن الرسول، پوری 2 آیتیں پوری کی پوری دعا ہے. یہ دونوں آیتیں پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں جو یہ دعا پڑھتے ہیں کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ پوری 2 آیتیں. اس کے بعد 13ویں سنت ہے سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون ایک مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ایک بار پڑھنے سے شرک سے آدمی محفوظ رہتا ہے، شرک سے آدمی بچا رہتا ہے. 13ویں سنت ہے. 14ویں سنت کہ باوضو ہو کے سونا، سونے سے پہلے وضو کر کے سونا، یہ بھی سنت ہے. سبحان اللہ، وضو کر کے سوئیں تھے. وضو کر کے سونے سے کئی فائدے ہیں. پوری رات ایک تو دعائیں پڑھ کے ہمیں سوتے ہیں تو عبادت میں گزرے گی. اگر ہمیں وضو کرے ہیں تو سبحان اللہ اس میں اور بھی رونق آتی ہے، عبادتوں کے اندر تازگی اور بھی پیدا ہوتی ہے.
बहुत एहसास के साथ इंसान, बड़े खुश दिली के साथ इंसान सोता है। रातों को नींद नहीं आती, बेचैन रहता है आदमी, तरह तरह की सोच उसके जहनों में पैदा होती रहती है। तो ऐसे मौके पर अगर आदमी वज़ू करके सोए तो इंशाअल्लाह उसको नींद ज़रूर आती है। वज़ू करके दुआएं पढ़े, फिर सोने की दुआएं पढ़े तो ज़रूर अल्लाह ताला वो नेमत अता फरमाते हैं। सोना, आराम से सोना भी एक बहुत बड़ी नींद है। आराम से सोना भी एक बहुत बड़ी नींद है। बयाना में सोना बहुत बड़ी जहमत है। दरसों में, बयानों में सोना ये शैतान के जाल में फंसने की अलामत है। रातों को सोना ये अच्छी अलामत है। रातों को गहरी नींद सोना एक बहुत बड़ी नेमत है। मगर दुरूस जब चलते हैं, अल्लाह की बातें, रसूल की बातें जब चलते हैं, सोना ये शैतान के जाल में चले जाने की बात है। 15वीं सुन्नत, दाएं तरफ सोना। दाएं तरफ सोना ये भी सुन्नत है। 16वीं सुन्नत, दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख लेके सोना, ये भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इस तरह सोने से डॉक्टर आज भी बताते हैं, आजकल भी इंसान का जो दिमाग है, दिमाग जो ज़्यादा सोचते रहता है तो कभी पूरा सर गर्म हो जाता है ज़्यादा सोचने की वजह से। तो उसके लिए हथेली का जो सामने का हिस्सा है बहुत गर्म रहता है। ये हथेली का सामने का हिस्सा बहुत गर्म रहता है और दिमाग के गर्म को ये फौरन ठंडा करने वाला बनता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आज के डॉक्टर ये फ़ायदे निकालते हैं कि रात में सोते वक्त दाएं तरफ सोना, हाथ को, हथेली को रुखसार के नीचे रख लेके सोना, यानी गाल के नीचे और पूरे कनपट्टी के पास से रख लेके सोना। इससे नींद इंसान को बहुत जल्द आती है, आज के डॉक्टरों का कहना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत रही है, दाएं हाथ को रुखसार के नीचे रख लेके सोना। आखिरी सुन्नत है 17वीं सुन्नत, बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ना, 3 मरतबा बिस्तर को साफ करना। 3 मरतबा बिस्तर को साफ करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है कि मालूम नहीं कि बिस्तर छोड़ के जाने के बाद उस बिस्तर के ऊपर कौन कौन आए, क्या हुआ, तो इसलिए सुन्नत है। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है कि बिस्तर को झाड़ें, साफ करें, कीड़े मकोड़ों से इंसान भी महफूज रह सकता है। तो ये पूरे के पूरे 17 सुन्नतें हैं। तो 17 सुन्नतें सोने के वक्त इंसान को अपनाना चाहिए। अगर अपनाए तो पूरा दिन, इस पर 4 घंटे दिन के वो इबादत में इंसान के गुजर सकते हैं। अगर याद नहीं है दुआएं तो याद करने की कोशिश करें। भूख लगने पर खाना जैसा खाता है इंसान, उससे भी ज़्यादा अहम है। सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब हाँ बोलते हैं मगर याद नहीं करते। 1 वारम तक टाइम है, अगर हम दिए 1 वारम, उसके बाद भी पूछें तो याद नहीं करते हमें, है नहीं? अपने आप से चैलेंज करो, अपने आप को टटोलो इन दुआओं के ऊपर, याद करने की कोशिश करो दुआएं। सुस्ती, कोताही इसको छोड़ें। मुसलमान, सुभान अल्लाह, इस्लाम की तालीमात इस्लाम के साए में है तो अल्लाह का बड़ा फजल है। तो ये सीखने के बाद, ये सुनने के बाद अगर गौर करेंगे तो अंदाज़ा कर सकते हैं हमें कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी फजीलतें हमारे ऊपर हैं, कितने बड़े इनाम हमारे ऊपर हैं। तो इन दुआओं को याद नहीं करेंगे तो हमारे से बढ़कर बदनसीब कोई नहीं है। हम रोज़ाना मस्जिद को आ रहे हैं, रोज़ाना हम सीख रहे हैं, या रोज़ाना हम पाबंदी से दुरूद सुन रहे हैं, रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सुनने का हमें मौका मिलता है। अगर सीखेंगे नहीं तो बहुत बड़े बदनसीब हैं, बड़ी महरूमी हमारे ज़िंदगी में आएगी, नाकामी ज़िंदगी में आएगी। सादतमंद बनने के बजाय बदनसीब इंसान बन जाएंगे। इसीलिए जितनी ताकत है पूरी ज़ोर लगाएं, पूरी ज़ोर लगा के याद करने की कोशिश करें। ख़ास तौर से जो रोज़ाना सीखने के पाबंदी करते हैं, यानी स्टूडेंट होते हैं कुरान और हदीस के, बल्कि हर एक मुसलमान को बनना चाहिए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम के हदीस की रोशनी में, मगर ताकत के साथ, जितनी अल्लाह हमारे को ताकत दिया, इस्तिताअत दिया है, उतना हम सीखने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस की बातें जो भी सुने ही समझने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमें दुआओं की पाबंदी करते रहने की तौफीक दे, याद रखने की तौफीक दे, याद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।